رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ کے آخری اور مقدس رسول محمد المصطفیٰ احمد المجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جمعۃ المبارک کی اس مبارک گھڑی میں درود و سلام عرض کیجیے، درود پڑھیے۔ میرے بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، جمعۃ المبارک کی اس مجلس میں مجھے آپ کی اس مسجد میں سینپیر میں آ کر بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ میں اپنے آپ کو اپنے دوستوں، اپنے عزیزوں اور مخلصین کے درمیان دیکھ رہا ہوں اور خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ پھر مجھے یہ موقع ہاتھ آیا اور اس طرح سے آپ لوگوں کو دیکھنے کا، کچھ آپ سے باتیں کرنے کا اور اللہ کے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیغام آپ تک پہنچانے کا مجھے موقع مل رہا ہے۔ میرے بزرگوں، میرے دوستوں، عزیزوں، الحمدللہ میں نے اس مسجد میں بہت سے مواقع میں نے دیکھے، بہت سے پروگرام اس مسجد میں ہوئے اور میں اس میں حاضر ہوا ہوں۔ میرے لیے نہ آپ نئے ہیں نہ یہ مسجد نئی ہے، یہ سب پرانی باتیں ہیں۔ اتنی بات ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے دین کی راہ پر چلائے اور دین حق پر قائم رکھے۔ آج کل کے زمانے میں یہ مسئلہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ پریشانی نہیں ہے کہ آپ کہاں سے کھائیں گے، آپ یقیناً کھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا وہ رزق ضرور دے گا۔ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کی اولاد کہاں سے کھائے گی اور کہاں رہے گی اور کس مکان میں رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، رازق بھی وہی ہے اور سر چھپانے کے لیے جگہ بھی وہی دے گا۔ یہ مسئلہ نہیں ہے۔ اصل جو مسئلہ ہے آج کل کے زمانے میں اور جو نہایت ڈیفیکلٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنا اور اپنے آنے والی نسلوں کا ایمان، عقیدہ، کلچر اور اس کی تہذیب کی حفاظت ہم کیسے کریں گے۔ آج مسئلہ ہے ایمان کی حفاظت کا، مسئلہ ہے تہذیب کی حفاظت کا کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کریں گے، آنے والی نسلوں کو بزرگوں کے طریقے پر کیسے چلایا جائے گا۔ آج کا نوجوان کل وہ ایک بڑا آدمی ہوگا، آج کا بچہ کل کا نوجوان، آج کا نوجوان کل کا وہ بوڑھا ہوگا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے کاندھوں پر ملک کا اور مذہب کا بوجھ آنے والا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان لوگوں کو ہم کس طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی راہ پر چلائیں گے، ان لوگوں کو ہم کس طرح دین حق پر مضبوط کریں گے، یہ مسئلہ سب سے اہم ہے اور سب سے ضروری ہے۔ اور ان باتوں کو سمجھنے کے لیے یہ نہایت ضروری ہے کہ اللہ کے نیک بندوں سے آپ کا رشتہ مضبوط رہے۔ جو طریقہ اللہ تعالی کے فضل و کرم سے آپ کو ملا ہے اس طریقے پر قائم رہیے، اسی میں آپ کی اور میری سب کی کامیابی ہے۔
قرآن کریم کی آیت جو میں نے تلاوت کی ہے اس کے اندر ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، تمہارے لیے، تمہاری زندگی کے لیے، تمہاری آخرت کے لیے، تمہاری حیات کے لیے اور حیات بعد الممات کے لیے، یعنی دونوں جہان کے لیے، وہ کون سا آئیڈیل ہے، وہ کون سا نمونہ ہے، وہ کون سا طریقہ ہے کہ جس پر تم چل کر کے اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہو۔ آپ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس دنیا میں جو شخص بھی یہاں رہتا ہے، کسی قوم کا ہو، کسی جماعت کا ہو، کسی سوسائٹی کا ہو، اس کو زندگی بسر کرنے کے لیے کچھ قانون کی ضرورت ہوتی ہے، زندگی بسر کرنے کے لیے اصولوں کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ ان کے لیے ضابطہ اور طریقہ ہوتا ہے، بغیر طریقے کے کوئی آدمی زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ آپ ملک اور قوم کی باتوں کو اپنے ذہن میں رکھیے اور آپ اپنے گھر کا جائزہ لے لیجیے۔ آپ کے گھر میں ہر وہ شخص کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کا گھر اچھا رہے، اس میں خوشی اور مسرت ہو، کوئی لڑائی اور جھگڑا نہ ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے گھر کے لیے طریقہ قائم کرے۔ مثلا صبح کو اس وقت اٹھنا ہے، اس وقت ناشتہ کرنا ہے، اس وقت کھانا کھانا ہے، کام کا وقت، کام کا طریقہ، کام کون کرے گا، کام کیسے ہوگا، کب ہوگا، کس طرح ہوگا، یہ وہ طریقے ہیں۔ ان طریقوں پر ہمارے گھروں میں عمل ہوتا ہے۔ اگر ہم ان طریقوں کو سامنے نہ رکھیں تو ظاہر ہے کہ گھر کا نظام خراب ہو جائے گا، کیونکہ اگر گھر میں کوئی ٹائم نہ ہو، گھر میں کوئی طریقہ نہ ہو، کوئی اصول نہ ہو، کوئی ضابطہ نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گھر کا نظام ختم ہو جائے گا، گھر میں خوشی نہیں ہوگی، گھر میں مسرت نہیں ہوگی، ہر وقت جنگ ہوگی، جدال ہوگا، فسق اور فجور ہوگا، ہنگامہ ہوگا، کیونکہ گھر کا کوئی ضابطہ نہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ ہر قوم، ہر گھر، ہر سوسائٹی، ہر معاشرہ ضابطۂ حیات چاہتی ہے، زندگی کا قانون کہ زندگی ہم کیسے بسر کریں، ہم کو زندگی کیسے بسر کرنا چاہیے۔ اللہ ہماری نظر اس پر تو پڑتی ہے کہ انگریزوں کا یہ ضابطۂ حیات ہے، انگریز اس طرح سے زندگی بسر کرتا ہے۔ انگریز، ہم یہ تو جانتے ہیں کہ انگریز کھانا کیسے کھاتا ہے، ہم یہ تو جانتے ہیں کہ انگریز پیشاب کیسے کرتا ہے، انگریز لیٹرن کیسے جاتا ہے، WC کیسے جاتا ہے، اور انگریز وہ پہنتا کیا ہے، انگریز بولتا کیا ہے، یعنی اس کی ایک ایک چیز ہماری نظر میں ہے۔ لیکن اگر کسی مسلمان سے پوچھا جائے کہ اے مسلمان یہ بتا، تجھے قسم ہے اللہ کے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ تو جو دوسری قوموں کی نقل کر رہا ہے اور دوسری قوموں کی زندگی تیرے سامنے ہے، یہ بتا کہ خود تیرا مذہب کیا کہتا ہے، خود تیرا کوئی اصول ہے یا نہیں، خود تیری کوئی تہذیب ہے یا نہیں، خود تیرا کوئی تمدن ہے یا نہیں۔ مسلمان کے پاس اگر اس کا جواب ہے اور عمل بھی ہے تو پھر وہ مسلمان خوش نصیب ہے، اور اگر اس کا جواب مسلمانوں کے پاس نہیں، اس کا جواب مسلمانوں کے پاس نہیں یا عمل نہیں، تو پھر سوچ لیجئے کہ وہ مسلمان کیسا مسلمان ہے۔ اس کو اپنے ایمان کو چیک کرنا چاہیے اور اسلام کو چیک کرنا چاہیے۔ اس موقع پر ایک بات اور میں آپ سے عرض کرتا چاہوں، یہ بات میں اس لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ کا تعلق موریشس کی زبان میں، آپ لوگ آؤٹ آف دی سٹی، شہر سے باہر کے رہنے والے ہیں، پتاسوں اور یہ گاؤں کے رہنے والے آپ لوگ ہیں، باہر سے آپ کا تعلق ہے، تو اس لیے میں آپ کے دماغ میں یہ بات ڈالنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم دوسری قوموں کی زبان کو اگر ہم بولیں، دوسری قوموں کا کلچر، دوسری قوموں کی زندگی کا جو طریقہ ہے، اگر ہم اس طریقے پر چلیں تو یہ ہماری کامیابی نہیں، کامیابی اس قوم کی ہے کہ جس قوم کے طریقے کو ہم نے اپنا لیا ہے۔ ہم کامیاب نہیں،
کامیاب ہم اپنے آپ کو نہیں قرار دے سکتے، کیونکہ کامیابی اس تہذیب کی ہے جو ہم پر مسلط ہے. کامیاب وہ کلچر ہے کہ جس نے ہمارے دل و دماغ میں گھر کر لیا ہے. وہ کلچر اور وہ تہذیب کامیاب ہے. ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم کامیاب ہیں. ہماری کامیابی صرف اس صورت میں ممکن ہے. ہم صرف اس صورت میں کامیاب ہو سکتے ہیں کہ ہم اپنی تہذیب، اپنا کلچر اور اپنا طریقہ ہم دوسروں کے سامنے شو کریں. شو کیسے کریں گے؟ جب خود ہم عمل کریں گے. آج ہمیں یہ بات تو نظر آتی ہے کہ ہم جب دکانوں میں جاتے ہیں تو ہمیں شو کیس ہمارے سامنے ہوتا ہے. دکان آج کی دنیا میں ایڈورٹائزمنٹ یعنی اس کی اشاعت اور دکان کی چیزوں کو وہ اخبار میں ڈالتے ہیں، اس کی پبلسٹی کی جاتی ہے. شو کیس میں سامان کو رکھ کر کے لوگوں کو دکھایا جاتا ہے کہ ہماری دکان میں یہ سامان ہے. میرے بزرگوں، میرے دوستوں، ایک مسلمان اس کو ضرورت نہیں کہ وہ شو کیس میں جا کر کے بیٹھے، اس کو ضرورت نہیں. ایک مسلمان اگر وہ سچا و پکا مسلمان ہے تو پھر وہ چلتا پھرتا اسلام ہے. مسلمان اگر چاہے ہمت سے کام لے تو وہ چلتا پھرتا اسلام کی تبلیغ کر سکتا ہے، اسلام کی اشاعت کر سکتا ہے، اسلام کی تہذیب لوگوں کے سامنے پیش کر سکتا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس راستے کو اپنائیے جو راستہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. قرآن نے ہمیں کہا کہ دیکھو تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک گائیڈنس موجود ہے، ایک ہدایت موجود ہے، اسوۃ حسنہ، ایک لیڈرشپ موجود ہے، بہترین قیادت موجود ہے. تم بہترین لیڈرشپ اگر چاہتے ہو، بہترین گائیڈنس اور ہدایت اگر چاہتے ہو تو اس کے لیے آمنہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی تمہارے سامنے. تم ان کی زندگی کو دیکھو. کیوں کہ وہ سب کے رسول ہیں، وہ سب کے نبی ہیں، وہ سب کے آقا ہیں، وہ سب کے مولا ہیں. امیروں کے لیے، غریبوں کے لیے، فقیروں کے لیے، بے نواؤں کے لیے، محتاجوں کے لیے، ناداروں کے لیے، بھیک مانگنے والوں کے لیے، گداگروں کے لیے، جو بھی آدمی ہوگا ان کی زندگی میں سب کے لیے کوئی نہ کوئی نمونہ اور کوئی نہ کوئی عمل موجود ہے. اور یہ ہے میرے دوستو اعجاز حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. میرے بزرگوں، دوستو، آپ